اچھا تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ اکثر ایسا ہوتا ہے نا کہ تاریخ لکھی تو جاتی ہے لیکن پھر وقت کی گرد میں کہیں گم ہو جاتی ہے۔ آج ہم ایسی ہی ایک کہانی لانگو قبیلے کی اس پوشیدہ تاریخ کو سامنے لانے کی کوشش کریں گے۔ ذرا سوچئے، کیا ہو اگر ایک پوری سلطنت کی داستان پہلے سے ہی لکھی ہوئی موجود ہو، بس اس انتظار میں کہ کوئی اسے پڑھے؟ آج کا ہمارا یہ سفر بالکل اسی سوال کے گرد گھومے گا۔ اور جب تاریخی دستاویزات کو دوبارہ کھنگالا گیا تو جو کہانی سامنے آئی وہ واقعی حیران کن تھی۔ لانگو قبیلے کی کہانی، ایک ایسے قبیلے کی جو صرف اپنے علاقے تک محدود نہیں تھا بلکہ یہ تو حکمران تھے، فاتح تھے۔ تو سوال یہ ہے کہ یہ دعویٰ کس بنیاد پر کیا جا رہا ہے؟ اچھا، اس کی بنیاد دراصل کچھ بہت ہی مستند جانی مانی تاریخی کتابوں پر ہے۔ چلیے ایک ایک کر کے ان پر نظر ڈالتے ہیں۔ سب سے پہلا ذکر ملتا ہے سجان رائے بٹالوی کی کتاب خلاصۃ التواریخ میں۔ یہ مغلیہ دور کی ایک انتہائی اہم تاریخی کتاب مانی جاتی ہے۔ اصل میں فارسی میں لکھی گئی تھی لیکن اب اس کا اردو ترجمہ بھی موجود ہے۔ اسی سلسلے میں دوسری کڑی ہے میر علی شیر کی تحفۃ الکرام۔ یہ کتاب بھی اس داستان کو مزید مضبوط کرتی ہے۔ اور پھر تیسرا اور اہم حوالہ ہے شیخ عبدالحق دہلوی کی تاریخ حقیقہ۔ اب یہاں ایک بہت ہی دلچسپ بات ہے، یہ تینوں مورخین خود بلوچ نہیں تھے، تو اس سے ان کی بات کو ایک غیر جانبدارانہ حیثیت مل جاتی ہے نا؟ تو ان تینوں کتابوں کا نچوڑ کیا ہے؟ اصل نقطہ یہ ہے کہ یہ سب اس بات پر متفق ہیں کہ لانگو قبیلہ اس خطے میں ایک مستحکم طاقت تھا، اور یہ بات تب کی ہے جب دوسرے بڑے قبائل یہاں آئے بھی نہیں تھے۔ ان کی حکومت صوبی اور کچی پر تھی اور ان کا اثر و رسوخ خلاط تک پھیلا ہوا تھا۔ لیکن ٹھہریے، کہانی صرف یہیں تک نہیں ہے۔ یہ قبیلہ صرف ایک علاقائی طاقت بن کر نہیں رہ گیا، اس سے کہیں آگے بڑھ کر انہوں نے ایک پوری سلطنت قائم کی۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ سب کیسے ہوا۔ یہ ٹائم لائن ان کے عروج کی پوری کہانی بتاتی ہے۔ دیکھیے، پہلے سبھی اور کچی میں اپنی طاقت کو مضبوط کیا، پھر انہوں نے ملتان کا رخ کیا، وہاں یوسف قریشی کی حکومت کو ختم کیا، اور پھر پورے 80 سال تک وہاں ایک زبردست سلطنت قائم رکھی۔ مگر تاریخی ریکارڈ یہاں بھی نہیں رکتا۔ یہاں سے کہانی ایک نیا اور زیادہ حیران کن موڑ لیتی ہے۔ حال ہی میں ایک ایسی تحریر ملی ہے جس نے اس قبیلے کی ابتدا، ان کے اوریجنز کے بارے میں ہمارا پورا نظریہ ہی بدل کر رکھ دیا ہے۔ یہ کوئی عام کتاب نہیں ہے، بڑی مشکل سے کافی کوششوں کے بعد اسے ایران سے منگوایا گیا ہے۔ اس کا نام ہے لینگائے کہن، یعنی قدیم لینگو۔ نام سے یہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اس میں کیا کچھ ہو سکتا ہے۔ اس کتاب کے مصنف ہیں علی اصغر یوسفی، اور انہوں نے اس میں لانگو قبیلے کی جغرافیائی، سیاسی، سماجی اور ثقافتی ہر قسم کی تاریخ کی تفصیلات لکھی ہیں۔ لیکن اس کا جو مرکزی دعویٰ ہے نا، وہ واقعی ہلا کر رکھ دینے والا ہے۔ تو دعویٰ یہ ہے کہ اس کتاب کے مطابق لانگو قبیلے کی تاریخ 9,500 سال پرانی ہے۔ جی ہاں، 9,500 ایئرز، اور ان کی جڑیں ایران کے البرز کے پہاڑی علاقے سے ملتی ہیں۔ ذرا سوچئے، یہ ایک دعویٰ ان کی پوری تاریخ کو قرون وسطی سے اٹھا کر سیدھا قدیم دور میں لے جاتا ہے۔ تو اب ہمارے سامنے دو الگ الگ تصویریں ہیں۔ ایک طرف تو وہ حکمران جن کی سلطنت ملتان تک پھیلی ہوئی تھی قرون وسطی میں، اور دوسری طرف ایک اتنا قدیم قبیلہ جس کی جڑیں 9,500 سال پہلے ایران کے پہاڑوں میں تھیں۔ دونوں بالکل مختلف کہانیاں ہیں۔ تو چلیے اب ان سب ٹکڑوں کو آپس میں جوڑتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ لانگو قبیلے کی تاریخ کی یہ جو نئی تصویر بن رہی ہے وہ آخر ہے کیسی۔ تو خلاصہ یہ نکلتا ہے کہ لانگو قبیلے کی تاریخ ایک نہیں بلکہ کئی تہوں پر مشتمل ہے۔ پہلی تہ البرز کے پہاڑوں میں 9,500 سال پرانی جڑیں، دوسری تہ سبی اور کچی پر مستحکم حکومت، اور تیسری تہ ملتان کی وہ شاندار 80 سالہ سلطنت۔ اور سب سے اہم بات، ہر دعوے کے پیچھے کوئی نہ کوئی تاریخی حوالہ موجود ہے۔ اور آخر میں ایک سوال جو سوچنے پر مجبور کر دیتا ہے، آخر کیسے ایک واحد نئی دریافت شدہ کتاب صدیوں سے چلی آ رہی مستند تاریخ کو چیلنج کر سکتی ہے؟ یہ سوال صرف لانگو قبیلے کے لیے نہیں ہے، یہ تاریخ کو سمجھنے کے پورے عمل پر ایک سوال ہے۔